الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ حضرات محترم، آج سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 17 ہے۔ دوسرے پارے کا یہ پہلا رکوع ہے۔ یہ رکوع آیت نمبر 142 سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں 6 آیات ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے یہودیوں سے فضیلت اور امامت واپس لینے کا باقاعدہ اعلان فرمایا ہے۔ تحویل قبلہ کا تذکرہ ہے، قبلہ کی تبدیلی کا، جس کا مقصد ہے کہ امامت سیادت کی تبدیلی ہے، یہ چینج آ رہی ہے لیڈرشپ میں۔ اس پر بیوقوفوں نے اعتراض بھی کیا کہ یہ مسلمانوں نے قبلہ کیوں چینج کر لیا ہے۔ اس کی پہلے قبلے کی طرف جو نمازیں تھیں، بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی ہوئی، ان کا کیا بنے گا، اور اب خانہ کعبہ کی طرف منہ پھیر لیا ہے تو یہ کیوں کیا ہے؟ اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ یہ صرف رخ پھیرنا ہی نہیں ہے، بلکہ امامت اور قیادت کو بھی تبدیل کرنا مقصود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی چاہتے تھے کہ یہ قبلہ تبدیل ہو جائے۔ آپ بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتے تھے، گویا رب سے طلب کرتے ہوں کہ یا اللہ، اب ہم ہر لحاظ سے یہود و نصارہ سے مختلف ہیں، یا اللہ ہمیں کوئی اجازت دے دے کہ ہم حرم کعبہ ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے مرکز کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں۔ یہ ایک قسم کی آزمائش بھی تھی کہ مومن کون ہے، کیا وہ کسی سمت کا پجاری مومن ہے، کسی عمارت کا پوجا کرنے والا مومن ہے، یا جس رب نے یہ مراکز متعین کیے ہیں، جس رب نے یہ سمتیں بنائی ہیں، اس رب کو ماننے والا مومن ہے۔ یہ ایک قسم کی آزمائش تھی۔ دراصل الامر فوق الادب، یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جو حکم ہے وہ آداب سے بھی بڑھ کر اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے رب جیسا حکم فرمائے گا اسی طرح بندہ اپنی سیس نوائے گا۔ تو آئیے ہم ان آیات کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، اور جہاں جہاں مختصر تشریح کی ضرورت ہوگی وہاں انشاءاللہ ان کی تفسیر بھی ہوتی چلی جائے گی۔ فرمایا سیقول السفہاء من الناس، لوگوں میں سے کچھ سفیہ لوگ، بیوقوف لوگ، سفاہت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، بیوقوفی کا اظہار کرتے ہوئے کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم، کس چیز نے پھیر دیا ہے ان کو ان کے قبلے سے، من قبلتہم، ان کے قبلے سے، التی کانوا علیہا، وہ قبلہ کہ جس کی طرف یہ پہلے رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ قل للہ المشرق والمغرب، ان سے فرما دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جسے چاہتا ہے وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ صراط مستقیم دراصل اللہ کی فرما برداری کا دوسرا نام ہے، سیدھا راستہ یہی ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی سمت کا پجاری ہو جاتا ہے، کسی طرف کا، کسی رخ کا، کسی عمارت کا، کسی شہر کا، کسی شخصیت کا پرستار ہو جاتا ہے تو یہ اس کی پرستش بالکل سراسر ناجائز ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، رب کا حکم یہ ہے کہ گھر کی پوجا نہیں، رب خانہ کی، رب هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کی جائے گی، نہ کہ اینٹ گارے کی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے پیارے پیغمبر آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو ہم نے امت وسط بنایا ہے، اعتدال پر قائم رہنے والی امت، عدل و انصاف کا پرچار کرنے والی امت، افراط و تفریط سے بچنے والی امت، غلو سے بھی بچتی ہے اور توہین سے بھی بچتی ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ اس لیے اعتدال والی امت ان کو بنایا تاکہ یہ لوگوں پر گواہ بن جائیں، یعنی اپنے کردار کے ذریعے،
جو وہ سوچتے ہیں ان کی سوچ بھی اعلیٰ ہو، آفاقی ہو، اور جو وہ کرتے ہیں ان کا عمل بھی مثالی ہو، تو ان کا عمل گواہی دے گا کہ یہ اپنے افکار میں، نظریات میں کتنے پختہ اور سیریس اور سنجیدہ ہیں۔ تو پھر لوگ جان لیں گے کہ ہاں یہی ہے امت محمد کا فرد، یہ تاجر ہے، یہ ضرور نبی علیہ السلام نے ایسے ہی تجارت کا اصول بتایا ہوگا، یہ عادل ہے، جج ہے، یہ جو فیصلہ کر رہا ہے ضرور یہ چونکہ محمد کا امتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور نبی علیہ السلام نے اسی طرح فیصلہ فرمایا ہوگا، یہ محافظ ہے، یہ فوجی ہے، یہ سرحدوں کا مجاہد ہے، ضرور دفاع کے یہی اصول اسلام نے ان کو دیے ہوں گے۔ گویا مسلمان جس مقام پر ہو، سیاستدان ہو، جج ہو، فوجی اور جرنیل ہو، تاجر دکاندار ہو، ریڑھی بان ہو، مزدور ہو، وہ بالا تر ہو یا زیر تر ہو، جس کیفیت میں بھی ایک مسلم ہوگا، دیس میں ہو یا پردیس میں ہو، وہ یہی سمجھا جائے گا جب بھی وہ عمل کرے گا کہ ان کا دین، ان کا اسلام، ان کی سوچ، ان کی تہذیب اسی بات کی اجازت دیتی ہے اور رہنمائی کرتی ہے۔ اس لیے شہداء علی الناس یہ بہت اہم فریضہ ہے جو میرے اور آپ کے اوپر ہے اور ہر کلمہ گو کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ یہ صرف علماء کا، انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا ہی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر اس فرد بشر کا مسئلہ ہے جس نے دین اسلام کو قبول کیا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ بن جائیں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر سچی وفاداری کی ہوگی تو نبی علیہ السلام بھی ہماری شفاعت کریں گے اور نبی علیہ السلام ہمارے اوپر گواہ بنیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ جس نظام کو برپا کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور جس سسٹم کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اور بلا رہے ہیں، اس سسٹم کے نفاذ کی جد و جہد کر دے، بالآخر اس کو جب اقتدار و اختیار ملے تو اسی نظام کو نافذ کر کے دکھا دے۔ یہی وجہ ہے کہ آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام میں زندگی پیش کیا اس کو نافذ کر کے دکھایا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ جس بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہوں آپ کو بالکل اس کے اندر رہنمائی مل جائے گی۔ جہاں تک یہاں قبلے کی تبدیلی کے درمیان میں نبی علیہ السلام اور اس امت اسلام کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ان کو کہا جائے کہ اب مرکز تمہارا یہ نہیں یہ ہے، اب چہرہ ادھر نہیں ادھر کر لو، تو یہ عین نماز کے اندر بھی بلا تردد، بغیر تعمل کے اور بغیر ادنیٰ ریب اور شک کے اتنا نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنی لیڈرشپ پر اور اپنے میڈیا پر ان کو اتنا یقین ہے کہ وہیں یہ یو ٹرن لے لیتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ ہم نماز کے بیچ میں کھڑے ہیں، چلو نماز مکمل کر لیں، بعد میں اگلی نماز ہم دوسرے قبلے کی طرف کر لیں گے، رک کر کے ادا کر لیں گے۔ نہیں، مسلمانوں کو یہ نظم و ضبط دیا گیا ہے کہ جس حالت میں بھی ہوں، جیسے ہی اللہ اور اس کے رسول کا فرمان تمہارے کانوں میں پڑ جائے ویسے ہی آپ عمل کر گزریں گے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، نہیں ہم نے بنایا قبلے کو جس پر آپ پہلے تھے، یعنی بیت المقدس کو، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، مگر یہ جاننے کے لیے کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے۔ ظاہر مکہ کے اندر سب سے محبوب جگہ ہر ایک کے لیے، پورے عرب کے لیے، ابراہیم کی جو اولاد تھی، اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد تھی، ان کے لیے تو خانہ کعبہ تھا جو مکہ کے اندر موجود ہے، بیت اللہ۔ اب اس بیت اللہ میں ہوتے ہوئے بھی مسلمان اس بات کے پابند تھے کہ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں۔ وہاں قدرتی بات ہے کہ مکہ سے بیت المقدس وہ سیدھ میں پڑتا ہے، نبی علیہ السلام اس ایسی جگہ پر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے کہ سامنے بیت اللہ بھی آتا تھا اور مسجد اقصیٰ بھی اسی رخ کو ہوتی تھی۔ لیکن عام مسلمین ان کو یہی کہا گیا تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں، حتیٰ کہ مدینہ میں جب تشریف لے آئے ہیں اس وقت بھی کوئی 16-17 مہینے نبی علیہ السلام اور آپ کی امت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اور خانہ کعبہ کی جانب پشت کر کے نماز پڑھتی رہی، کیونکہ مدینہ سے شمال کی جانب مسجد اقصیٰ ہے اور جنوب کی جانب خانہ کعبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دراصل یہ آزمانا چاہتا تھا کہ یہ مومن سمتوں کے پجاری ہیں، عمارت اور
بلڈنگ کے پجاری ہیں یا اپنے رب کے پجاری اور نبی علیہ السلام کے مطیع فرمان ہیں؟ یہی اللہ حکمت بیان کر رہے ہیں لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، وہ تاکہ جان لے کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے، مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے، اس سے وہ چھٹ کے الگ ہو جائے۔ الحمدللہ جمیع مسلمین نے اس کی اتباع کی۔ نبی علیہ السلام اس وقت بشر بن برا کے گھر میں ظہر کی نماز تھی، جب 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں، وحی نازل ہوئی، اب قبلہ تبدیل ہو جانا چاہیے، تو اگلی 2 رکعتیں یو ٹرن لے کے اس طرف منہ کر کے نبی علیہ السلام نے ادا کی، اور پھر مقتدیوں نے بھی ادھر ہی منہ پھیر لیا، اور کچھ ظاہر چلنا بھی پڑا ہوگا۔ اور کسی کو عصر کی نماز میں اس کی اطلاع ملی، کسی کو اگلے دن فجر کی نماز میں اطلاع ملی، تو انہوں نے فجر کی نماز میں ابھی 1 رکعت پڑھی تھی، تو دوسری رکعت میں جب پہنچے ہیں تو منادی نے اعلان کیا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، اب مسجد اقصیٰ سے پھر کر مسجد حرام کی طرف رخ کر لیا جائے۔ مسلمان وہیں پر پھر گئے۔ یہ دراصل اطاعت اور ڈسپلن جب پیدا ہوتا ہے تو ایسی ہی قومیں عروج حاصل کرتی ہیں، اور جس کے اندر تردد ہوتا ہے، تذبذب ہوتا ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ یقیناً بہت بھاری حکم تھا، مگر ان پر یہ وزنی اور گراں نہیں گزرا جن کو اللہ رب العزت نے رہنمائی فرما دی تھی۔ اور یاد رکھو رہنمائی نام ہے اطاعت کا۔ آخری نبی کی اطاعت اگر کوئی کرتا ہے تو وہ رہنمائی میں ہے، وگرنہ گمراہ ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اب جہاں تک تعلق ہے یہود کے اعتراض کا کہ ان کی پہلی نمازوں کا کیا ہوگا، جب وہ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نہیں پڑھی تھیں 16-17 مہینے اور اس سے پہلے، تو ان کا کیا بنے گا؟ رب نے فرمایا وہ ضائع نہیں ہیں، وہ تو سٹورڈ ہیں، وہ تو ذخیرہ ہو گئی ہیں، وہ قابل قبول ہیں۔ تم قبول کرو گے یا اللہ کی قبولیت معتبر ہے یا تمہاری قبولیت؟ لوگ چاہے کچھ بھی باتیں کر لیں، کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، جب رب کا حکم آ جائے اس کو نافذ کر دینا چاہیے، ساری دنیا ناراض ہو جائے، چاہے ساری دنیا ناراض ہو جائے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ لوگوں پر بڑی رافت والا، شفقت والا اور رحم فرمانے والا ہے، لگاتار رحمت فرمانے والا ہے۔ اس لیے رب ان کے ایمان کو اور اعمال کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ یہ انسان ہے جو تنگ دل ہیں، جو ناراض ہو جائیں تو پچھلے کھاتے بھی گول کر جاتے ہیں۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے پیارے پیغمبر ہم دیکھتے رہے تیرے چہرے کا اوپر اٹھنا آسمان کی جانب، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بس اب ہم ضرور بالضرور آپ کو پھیرنے والے ہیں اس قبلے کی طرف جس سے آپ راضی ہیں۔ ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام جد امجد ہیں، آپ کے پیچھے جو پشت ہے اسماعیل علیہ السلام کے پاس جا کر ابراہیم سے جا ملتی ہے، پھر بنی اسرائیل کی اہل کتاب کی بھی لڑی جو ہے ابراہیم علیہ السلام پہ جا کے ٹوٹتی ہے، نصارہ اور عیسائیوں کی۔ بہرحال دنیا پوری کا جو امام اور مرکز ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، وہ امت ہے، ملت ابراہیم، تو اس کی طرف ہم آپ کو پھیرنے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ اب مرکز اس کو ہو جانا چاہیے، کیونکہ پہلے بھی وہی تھا۔ یہ تو سلیمان علیہ السلام نے جب ہیکل سلیمانی تعمیر فرمایا ہے تو اس وقت یہ قبلہ بنا اہل کتاب کا، وگرنہ اس قبلہ فلسطین والے قبلے مسجد اقصیٰ سے پہلے تو بیت المقدس سے پہلے تو وہی خانہ کعبہ ہی تھا۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس باں ہیں، وہ پاس باں ہمارا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لہٰذا آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، پھر جہاں کہیں بھی کسی بھی کونے میں تم دنیا کے کسی بھی علاقے میں ہو اسی کی جانب اپنا رخ کر لو۔ یہاں بالکل اس کی جانب کہا ہے، اس کی سیدھ میں نہیں کہا، کیونکہ سیدھ میں کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے ظن غالب ہو، جو غالب گمان ہو کہ ہاں اسی طرف کعبہ ہے تو اس طرف منہ کر لینا چاہیے، چاہے وہ اس طرف حقیقتاً ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، لیکن انسان اپنی کوشش کرے، تحری کرے۔
وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ بھی جانتے ہیں کہ یہی حقیقی بیت اللہ جو گھر ہے حرم پاک، یہی ان کے رب کی جانب سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو یہ عمل کرتے ہیں۔ دراصل یہود کے علماء، عیسائیوں کے علماء کتاب کھول کھول کے بیان نہیں کیا کرتے تھے عوام کے سامنے، حقائق کو چھپاتے تھے۔ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ پہلا گھر خدا کا کون سا ہے، کس کی طرف رخ ہو جانا چاہیے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اب اگر آپ ہر طرح کی کوئی دلیل نشانی ان کو دے دیں، ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی ہے، ان کو 1000 دلائل بھی دے دیں، کوئی بھی آیت دے دیں، ما تابعوا قبلتک، یہ تو آپ کے قبلے کی طرف ذرا بھی رخ کرنے والے نہیں ہیں۔ وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ ہی آپ ان کے مرکز کی جانب رخ کرنے والے ہیں۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور نہ ہی یہ ایک دوسرے کے قبلے کی طرف، مرکز کی طرف رخ کرنے والے ہیں۔ ہر قوم کا اپنا ایک مرکز ہوتا ہے۔ اے امت مسلمہ، آخری امت، اب آپ کا قبلہ صرف خانہ کعبہ ہے، حرم شریف ہے۔ اب جو آپ کے قبلے کی طرف رخ کرے گا وہ آپ کا ہوگا، اور جو اس کی طرف رخ نہیں کرے گا وہ آپ کا نہیں ہوگا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اب اگر ان کو خوش کرنے کے لیے کبھی کبھی ان کے مرکز کی طرف تو نے منہ پھیرا، دل میں خواہش بھی ظاہر کی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ من العلم، اس کے باوجود کہ تمہارے پاس علم آ گیا ہے، اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ گیا، إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تب آپ ظالموں میں سے شمار ہوں گے۔ یعنی کتنی سختی اللہ رب العزت نے کی ہے کہ مرکز کی پابندی کتنی ضروری ہے۔ مسلمانوں سوچو آپ کا قبلہ کیا ہے، وائٹ ہاؤس ہے یا بلیک ہاؤس ہے؟ بلیک ہاؤس کی طرف رخ کرو گے نور ملے گا، وائٹ ہاؤس کی طرف رخ کرو گے ظلمت ملے گی۔ یہ ظاہر میں وائٹ ہے، اندر اندھیر ہے، وہ ظاہر میں بلیک ہے، اندر نور ہی نور ہے۔ وہاں جو رہنمائی، جو رہبری، جو روشنی وہاں برستی ہے وہ کہیں آپ کو نہیں ملے گی۔ اس لیے آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے قبلے سے منہ مت موڑیے، پوری امت کو اس حرم پاک پر جمع کر دیجیے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یہ جو تفرقہ بازی ہے دراصل یہ اکیلے رب کو ماننے کی وجہ سے نہیں ہے، حرم پاک کو حرم بنانے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ دراصل جب انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا حرم بنا لیا ہے، اپنی بغلوں میں چھپائے بتوں کے پجاری ہو گئے ہیں، چڑھتے سورج کے یہ پجاری ہو گئے ہیں، اس وجہ سے تفرقہ بازی ہے۔ خواہشات کو چھوڑ دیں، دین حنیف کو قبول کر لیں، کوئی تفرقہ بازی باقی نہیں رہتی۔ الذین آتینہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ جانتے ہیں اس قبلہ اول کو، خانہ کعبہ کو، جس طرح وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ بالکل یہ عربی محاورہ ہے کہ جس طرح ایک انسان اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے، اس کی زبان سے، اس کی خوشبو سے، اس کے کپڑوں کی خوشبو سے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف کو پہچان لیا تھا، تو بیٹے کو جس طرح ماں باپ پہچان لیتے ہیں، یہود، اہل کتاب، علماء، ان کے مشائخ، ان کے درویش جانتے تھے۔ ہاں حقیقت میں خانہ کعبہ تو وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، لیکن ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ حق کو چھپاتا ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، یہ اللہ کی جانب سے حق ہے، اس لیے شک و تذبذب کا شکار ہونے والوں میں آپ شامل نہ ہوں۔ پوری یکسوئی اور ایمان کے ساتھ اپنے قبلے کی طرف رخ کیجیے اور پوری امت کو اس طرف پھیر دیجیے، اس پر اکتفا کر لیجیے۔ اللہ تمہیں سربلند کر رہا ہے، اب اس نے تمہارا سیکٹریٹ تبدیل کر دیا، اب پوری دنیا پر فضیلت امت مسلمہ کی ہے، کسی اور قوم کا یہ حق نہیں ہے۔ یہ تھا ان آیات کا ترجمہ اور جستہ جستہ مفہوم۔ امید ہے آپ کو اس کا فائدہ ہوا ہوگا، اس سے جڑے رہیے۔ انشاءاللہ اگلے رکوع کے درس تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔